السلام علیکم. نوائے سروش میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں شکیل احمد سلفی. تمام ناظرین کو یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارکباد. گنتنتر دیوس کی ہاردک شبھ کامنائیں. آج ہندوستان اپنا 77واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے. آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ملک کسی خاص مذہب، نظریہ، زبان یا آئیڈیالوجی کا نہیں ہے، بلکہ قانون کے وعدوں پر، آئین اور سنویدھان کے وعدوں پر قائم ایک عظیم جمہوریت ہے. جمہوریت کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کمزور کو آواز عطا کرتی ہے اور طاقت کو آئین اور سنویدھان کے دائرے میں رکھتی ہے. لیکن آج ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہماری جمہوریت واقعی محفوظ ہے؟ کیا ہمارا لوکتنتر سرکشت ہے؟ کیونکہ آج صورتحال یہ ہے کہ اختلاف رائے رکھنے والوں کو یا مت بھید رکھنے والوں کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، سوال پوچھنے والوں کو مشکوک قرار دیا جاتا ہے، تنقید یا آلوچنا کرنے والوں کو غدار بتا دیا جاتا ہے اور احتجاج کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے. جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے. جمہوریت نام ہے آزاد عدلیہ یا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا، جو سب کے لیے انصاف کو یقینی بنائے. جمہوریت نام ہے خود مختار اداروں کا، جو بغیر کسی دباؤ کے اپنا کام کر سکے. جمہوریت نام ہے بے خوف اور فیئرلیس میڈیا کا، اور جمہوریت نام ہے سب کے لیے یکساں انصاف کا. لیکن جب انصاف پانے میں برسوں لگ جائیں، جب اقلیتیں یا مائنورٹیز اپنے آپ کو اسرکشت، غیر محفوظ محسوس کرنے لگے، جب دلت، آدیواسی، کمزور اور پچھڑے طبقات کے حقوق پامال ہونے لگے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ خطرہ کسی ایک گروپ، کسی ایک گروہ یا کسی ایک کمیونٹی کو نہیں ہے، بلکہ خطرہ پورے جمہوری ڈھانچے کو ہے. آج سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات کی جاتی ہے، ساتھ ہی سب کے لیے انصاف کا نعرہ بھی بلند کیا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کے لیے انصاف آدھی حقیقت ہے، آدھی سچائی ہے. اصل بات یہ ہے کہ سب کے لیے انصاف، خاص طور سے سوسائٹی کا جو مارجنلائزڈ سیکشن ہے، اس کے لیے انصاف دھیرے دھیرے خواب بنتا جا رہا ہے. ایسے میں سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم شہری ہونے کی حیثیت سے یا ناگرک ہونے کی حیثیت سے ہم کیا کر رہے ہیں. کیونکہ جمہوریت میں حقوق اور فرائض، رائٹس اور رسپانسبلٹیز ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جمہوریت حکومت سے نہیں، بلکہ قوم کے، ملک کے رہنے والوں کے شعور سے زندہ رہتی ہے. جب عوام خاموش ہو جائیں، جب سوال پر خوف غالب آ جائے، جب نفرت انصاف کی جگہ لے لے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ جمہوریت دھیرے دھیرے دھندلی ہوتی جا رہی ہے اور جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے. ایسی صورت میں یہ دیش کے جو ناگرک ہوتے ہیں، جو ملک کے شہری ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے اور سنویدھان کو بچانے کے لیے آگے ہیں. اس سلسلے میں مسلمانوں کا کردار بھی بہت اہم ہے، کیونکہ صرف شہری ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، بدامنی کے خلاف آواز اٹھانا ان کی ذمہ داری ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کردار ایک متاثرہ فریق کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں قانون کا راج قائم ہو. ان کو تعلیم کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنانا چاہیے. اپنے حقوق اور فرائض کو، یعنی رائٹس اور رسپانسبلٹیز کو سمجھنا چاہیے
اور ہر اس آواز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو جمہوریت، آزادی اور انصاف کی بات کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کے حالات جیسے بھی بنا دیے گئے ہوں، لیکن آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ہر طرح کے مظالم اور جبر برداشت کرتے ہوئے جمہوریت کی بقا اور تحفظ کے لیے میدان میں ہیں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ کسی مذہب کا نہیں ہے، مسئلہ آئین کی روح اور سنویدھان کی آتما کا ہے۔ جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب میجورٹی یا اکثریت کو یہ بات سمجھ میں آنے لگے کہ اقلیت کا تحفظ خود ان کی اپنی آزادی کا تحفظ ہے۔ آج کا یوم جمہوریہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم صرف جشن نہیں منائیں بلکہ ہم عہد کریں کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے، عہد کریں کہ ہم بولیں گے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، نابرابری کے خلاف، عہد کریں کہ ہم نفرت کو معمول نہیں بننے دیں گے، اور عہد کریں اس بات کا کہ ہم ایسی ہر کوشش کی مخالفت کریں گے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طور پر جو کوشش جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے کی جائے، کیونکہ سنویدھان بچے گا تو دیش بچے گا، اور جمہوریت بچے گی تو ہندوستان بچے گا۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ، آج بس اتنا ہی، شکریہ۔